بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی نیرنگ سیاست، جس کے راوی اور مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور اس کو تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے۔ آپ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 سن رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رخشندہ صاحبہ، میں نے نرم لہجے میں کہا، آپ کی فراہم کردہ معلومات نامکمل اور الجھی ہوئی ہیں۔ اس زنجیر کی بہت سی کڑیاں یا تو سرے سے غائب ہیں یا پھر غلط جگہ پر جڑی ہوئی ہیں۔ میں جب تک اس مقدمے کے مبینہ ملزم سے ایک بھرپور ملاقات نہ کر لوں، اس وقت تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ شور، وہ قطعیت سے بولی، آپ کل ہی وحید سے ملاقات کر لیں، پرسوں صبح تو ان کا چالان پیش کر دیا جائے گا۔ وہ کس تھانے میں ہیں؟ رخشندہ نے متعلقہ تھانے کا نام بتایا۔ میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے ہوئے کہا، میں کل ہی وحید الدین سے ملاقات کر لوں گا۔ آپ دونوں کل شام میرے دفتر آ جائیں، پھر تفصیلی بات ہوگی۔ ہم کتنے بجے تک حاضر ہو جائیں؟ وقار نے پوچھا۔ 3 بجے کے بعد کسی وقت بھی آ جائیں، میں نے کہا۔ کوشش کریں کہ 8 بجے سے پہلے میرے دفتر پہنچ جائیں۔ ہم اس بات کا خیال رکھیں گے، رخشندہ نے کہا۔ ریفریشمنٹ کا بل رخشندہ نے بعد اصرار ادا کیا، پھر ہم ریسٹورانٹ سے باہر نکل آئے۔ پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے رخشندہ نے کہا، بیگ صاحب، آپ میرا وزٹنگ کارڈ بھی رکھ لیں۔ پھر اس نے اپنے پرس میں سے ایک فینسی سا کارڈ نکال کر میری جانب بڑھایا۔ اس میں درج نمبروں پر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ میں نے کارڈ کے مدرجات کا جائزہ لیا۔ وہ سماجی فلاح و بہبود کے کام کرنے والی ایک NGO ٹائپ تنظیم کا کارڈ تھا، جس کی روح رواں رخشندہ بذات خود تھی۔ میری دلچسپی کو محسوس کرتے ہوئے وہ بولی، بیگ صاحب، ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے اپنی مصروفیت کے لیے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ یقین کریں، کسی ضرورت مند کے کام آ کر جو روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اگرچہ ہمارے ملک میں سماجی تنظیموں اور NGOs کا تاثر زیادہ صحت مند نہیں ہے، ان کی کارکردگی کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی کمی نہیں، مگر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ میں نے رخشندہ کے قابل قدر احساسات کے جواب میں کہا، آپ بالکل بجا فرماتی ہیں۔ خدمت انسانیت کی روح کے لیے ایک ٹانک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس بات کا ادراک صرف انہی افراد کو ہے جو کبھی اس سرشاری سے گزرے ہوں۔ پھر ہم اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ وحید الدین سے ملاقات خاصی سود مند ثابت ہوئی تھی۔ میں اس ملاقات کو طولانی تفصیل بیان کر کے سسپینس ڈائجسٹ کے صفحات اور آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا، تاہم یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آئندہ صفحات میں اس ملاقات کا لب لباب مناسب مقامات پر آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا، تاکہ آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہونے پائے۔ وحید الدین نے چند ایسی اہم اور خاص باتیں مجھے بتائی تھیں جن سے اس کی بے گناہی جھلکتی تھی۔ میں وکالت نامہ اور دیگر ضروری کاغذات اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وکالت نامے پر ملزم کے دستخط حاصل کرنے کے بعد میں نے اسے تسلی دی کہ میں بہت جلد اسے اس مصیبت سے نجات دلوا دوں گا۔ بیگ صاحب، وحید نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کل یہ لوگ عدالت میں چالان پیش کرنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ضمانت کے کاغذات تیار کر لیں تاکہ کل آپ میری ضمانت کروا سکیں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں وحید صاحب، میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا، میں اپنے کام کو بہتر طور پر سمجھتا ہوں۔ میں کل آپ کی ضمانت کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ انشاءاللہ، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے، میں اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ آپ کا یقین اس مقدمے میں نہایت اہم رول ادا کرے گا وحید صاحب، میں نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، ریمانڈ کی مدت کے دوران میں پولیس والوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ آپ جانتے ہیں وکیل صاحب، ہمارے ملک میں قائد اعظم کو سب سلام کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ میں نے پولیس والوں کو کسی ممکنہ خاطرداری سے بچنے کے لیے قائد اعظم کی سفارش استعمال کی تھی۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ بخوبی سمجھ رہا ہوں، میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب تک آپ ان کی کتنی خدمت کر چکے ہیں؟
صرف 20,000۔ وحید الدین نے جواب دیا، پھر پوچھا بیگ صاحب یہ ہلکی اور بھاری دفعہ کیا ہوتی ہے؟ کیوں؟ آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تھانہ انچارج کے ایک سفارتکار نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں 1.5 لاکھ روپے کی رقم خرچ کر لوں تو وہ مجھ پر کوئی ہلکی دفعہ لگائیں گے جس سے میری سزا میں خاصی کمی واقع ہوگی۔ میں نے کہا ہلکی اور بھاری دفعہ کی حقیقت ہے بھی اور نہیں بھی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، کبھی تو پولیس والے بھاری رقم وصول کر کے ملزم پر واقعی ہلکی دفعہ لگا دیتے ہیں، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہلکی دفعہ کے بہانے ملزم سے بھاری رقم وصول کر لی جاتی ہے اور عین وقت پر اسے ٹھینگا دکھا کر حوالہ عدالت کر دیا جاتا ہے۔ کسی بھی بے قصور اور بے گناہ شخص کو پولیس کے اس جال میں قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ وحید نے پوچھا موجودہ کیس میں وہ مجھ پر کون سی دفعہ لگائیں گے؟ میں نے بتایا وحید صاحب آپ کو حدود آرڈیننس کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور پولیس کے مطابق یہ زنا بالجبر کا کیس ہے۔ اس میں عموماً دفعہ 8 یا 10 لگائی جاتی ہے، لیکن آپ کے کیس میں یقیناً دفعہ 10 لگائی جائے گی۔ یہ دفعہ 10 اور 8 میں کیا فرق ہے؟ وحید نے پوچھا۔ دفعہ 8 اس وقت عائد کی جاتی ہے جب ملزم کسی با اختیار عدالت کے روبرو جرم سرزد ہونے کا اعتراف کر لے اور یہ اعتراف 4 بار کرے، یا کم از کم 4 بالغ مسلمان مرد جن کے متعلق عدالت کو تزکیہ الشہود کی بنا پر پورا یقین ہو اور اطمینان ہو کہ وہ صادق القول ہیں اور کبائر یعنی بڑے گناہوں سے اجتناب کرنے والے ہیں، بطور عینی شاہد اس فعل کی گواہی دیں جو کہ جرم کے لیے لازم ہے۔ اگر ملزم غیر مسلم ہو تو عینی شاہد غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ میں نے دفعہ 8 کی تفصیل اور اطلاق کے بارے میں وحید الدین کو بتایا۔ آپ چونکہ صحت جرم سے انکاری ہیں اور با اختیار عدالت کے روبرو بھی اس جرم کا اعتراف نہیں کریں گے، اور نہ ہی پولیس ایسے 4 صادق القول، متقی، پرہیزگار اور با کردار مسلمان عینی شاہدین کا انتظام کر سکتی ہے، لہٰذا وہ آپ پر دفعہ 8 لگانے سے قاصر ہیں۔ بحالت مجبوری پولیس والے دفعہ 10 ہی سے گزارا کریں گے۔ اور دفعہ 10 کس صورت میں لگائی جاتی ہے؟ وحید الدین نے قانونی معاملات میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا۔ میں نے کہا دفعہ 10 اس صورت میں لگائی جاتی ہے جب زنا بالجبر کے جرم کا مرتکب نہ تو با اختیار عدالت کے روبرو اپنے جرم کا اعتراف کرے اور نہ ہی 4 بالغ صادق القول مسلمان مردوں کی شہادت موجود ہو۔ ایسی صورت میں مستغیث العلیہ پر شرعی حد جاری نہیں کی جا سکتی، لہٰذا دفعہ 10 کے تحت ملزم مستوع جب تعزیر ہوگا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، آپ یوں سمجھ لیں کہ دفعہ 8 کے تحت شرعی حد یعنی وہ سزا جس کا قرآن کریم یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہو، جاری ہو جاتی ہے، جبکہ دفعہ 10 کے تحت زنا بالجبر کے جرم کا مرتکب مستوع جب تعزیر ما سوائے حد کے دیگر کوئی سزا ہوگا۔ اس کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی، اضطراری لہجے میں مستفسر ہوا، بیگ صاحب حد اور تعزیر کے ذیل میں کون کون سی سزائیں آتی ہیں؟ اس سلسلے میں حکم ربی کیا ہے؟ میں نے کہا وحید صاحب آپ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے میں یہ تفصیل ضرور بیان کروں گا۔ پھر میں نے اسے اس سلسلے میں احکام خداوندی سے آگاہ کیا۔ ارشاد ربانی ہے، بدکار زانیہ عورت اور بدکار یعنی زانی مرد میں سے ہر ایک کو 100 درے یعنی کوڑے مارو، اور تمہیں اللہ کے معاملے میں ان پر ذرا رحم نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کے لیے ایک گروہ کو حاضر رہنا چاہیے۔ بدکار زانی مرد سوائے بدکار یعنی زانیہ عورت کے مشرکہ کے نکاح نہیں کرے گا، اور بدکار یعنی زانی مرد یا مشرک اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو انہیں اسی درے سے یعنی کوڑے سے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیات 2، 3 اور 4۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اپنا بیان جاری رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اگر ایک کنواری عورت ایک کنوارے مرد سے زنا کرے تو ان دونوں کو 100 درے یعنی 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر ایک شادی شدہ عورت ایک شادی شدہ مرد سے زنا کرے تو ان دونوں کو سنگسار کیا جائے۔ دفعہ 8 کی صورت میں ارشاد ربانی اور احکام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سزا دی جاتی ہے، جبکہ دفعہ 10 کے ذیل میں
دو قسم کی تعزیر قانونی کتابوں میں رقم ہے: قید بامشقت 10 سال 30 کوڑے اور جرمانہ، یا قید محض 25 سال اور 30 کوڑے۔ حدود آرڈیننس کا نفاذ 12 ربیع الاول سن 1399 ہجری بمطابق 10 فروری 1979 کو عمل میں آیا تھا۔ مزید 10-15 منٹ وحید الدین کے ساتھ گزارنے کے بعد میں تھانے سے نکل آیا۔ آگے بڑھنے سے قبل میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، حدود آرڈیننس کے تحت جو مقدمات زیر سماعت ہوتے ہیں ان میں مظلومہ کو ایک کڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ جرح کے دوران میں وکیل مخالف مبینہ مظلومہ سے جس قسم کے نازک گفتگو کرتا ہے اور اس سے جتنے چبھتے ہوئے سوالات کیے جاتے ہیں وہ سب کچھ منوعاً ان صفحات میں تحریر نہیں کیا جا سکتا۔ میں بھی اشاروں کنایوں سے مدد لوں گا۔ سامعین سے درخواست ہے کہ وہ پوری توجہ سے سنیں۔ در حقیقت تو شرع میں شرم نہیں اور عدالت میں بھرم نہیں کہ مصداق مبینہ مظلومہ کو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں ہر سوال کا جواب دینا پڑتا ہے۔ وہ قانونی طور پر اس بات کی پابند ہوتی ہے اور یہ جوابات اسے بھری عدالت میں دینا ہوتے ہیں۔ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ ظلم و زیادتی کے 90% واقعات کو عدالت تک لایا ہی نہیں جاتا تاکہ مقدمے کے دوران میں ہونے والی رسوائی اور تشہیر واقعہ سے بچا جا سکے۔ معاشرے کا یہ رویہ مثبت ہے یا منفی، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس سلسلے میں اپنی رائے محفوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ رخشندہ اور وقار الدین حسب وعدہ میرے دفتر میں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے وقت کا خاص طور پر خیال رکھا تھا۔ اتفاق سے اس وقت میرے دفتر میں زیادہ رش بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے انہیں فوراً ہی اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد وہ بیٹھ گئے۔ پہلے تو میں نے انہیں خوشخبری سنائی، میں نے یہ کیس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ویل ڈن، رخشندہ پرجوش لہجے میں بولی۔ مجھے یقین تھا کہ آپ کو وحید کی بے گناہی کا احساس ہو جائے گا۔ مزید کوئی بات کرنے سے قبل میں آپ کی فیس ادا کرنا چاہتی ہوں، پلیز۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے اسے اپنی فیس بتائی۔ اس نے فوراً فیس ادا کی۔ میں نے فیس کی وصولی کی ایک رسید لکھ دی، پھر ہمارے درمیان اس کیس کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ رخشندہ نے پوچھا، بیگ صاحب آپ نے کیا لائحہ عمل تیار کیا ہے؟ فی الحال تو کل صبح میں وحید الدین کی ضمانت کروانے کی پوری کوشش کرتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں نے درخواست ضمانت اور دیگر ضروری کاغذات تیار کر لیے ہیں۔ ویسے حدود وغیرہ کے مقدمات کے ملزمان کی ضمانت مشکل سے ہی ہوتی ہے۔ خیر اللہ مالک ہے، میں تو اپنی سی پوری کوشش کروں گا۔ بیگ صاحب مشکل تو عام وکیلوں کے لیے ہوتی ہے، رخشندہ نے تبسم ریز لہجے میں کہا۔ آپ تو چوٹی کے وکیل ہیں، کوہنا مشق اور منجھے ہوئے، آپ کی کامیابی کا 100% یقین ہے مجھے۔ میں نے کہا میں آپ کے یقین پر پورا اترنے کی بھرپور سعی کروں گا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، اس مقدمے کے سلسلے میں مجھے آپ کا تعاون بھی درکار ہوگا، آپ دونوں کا۔ کس قسم کا تعاون بیگ صاحب؟ رخشندہ نے سوال کیا۔ عملی تعاون۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ میں آپ دونوں کے ذمے بھی کچھ کام لگانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے مختلف پہلوؤں سے متعلق کچھ معلومات چاہیے، خاص طور پر اس مقدمے کی مبینہ مظلومہ ناصرہ کے پس منظر کے بارے میں معلومات۔ میرا خیال ہے آپ جیسی سوچل خاتون کے لیے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہوگا۔ آپ ذرا تفصیل بتائیں، وہ دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ میں واقعی اپنے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کروں گی۔ ویسے تو میں یہ کام کرائے کے کسی شخص سے بھی کروا سکتا ہوں، میں نے کہا، مگر جتنی شد و مد اور خلوص سے آپ اس سلسلے میں سرگرمی دکھائیں گی وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آئندہ 15 منٹ تک میں اسے بریفنگ دیتا رہا، پھر وقار الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وقار صاحب آپ دفتری امور کے بارے میں میری رہنمائی کریں گے؟ جی حکم وکیل صاحب، وہ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا وحید صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ جس وقت انہیں پولیس نے گرفتار کیا اس وقت دفتر کے عملے میں صرف جنرل مینیجر علی رضا اور چپڑاسی سلیم ہی وہاں موجود تھے۔ طارق کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، فیضان علی اور عبد القدیر جمعے کی نماز کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ تو جانتے ہیں جمعے کی روز یہ دونوں افراد لنچ باہر ہی کرتے ہیں اور ان کی واپسی کافی دیر سے ہوتی ہے۔ وحید صاحب کی سیکرٹری ریٹا اس روز دوپہر 1:30 بجے چھٹی لے کر چلی گئی تھی۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ صرف چپڑاسی سلیم
اور جی ایم علی رضا کو کسی وقت میرے دفتر لے آئیں، میں ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بہت بہتر، وقار نے فرما برداری سے کہا، میں 1-2 روز میں انہیں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اس کے علاوہ میں فرزانہ، روزی اور دلاور خان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیو ایس ایس اور ڈبلیو ڈیز کے چنیدہ افراد کا نام لیتے ہوئے کہا۔ وحید صاحب کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ افراتفری اور شور و غل کی آوازیں سن کر یہ تینوں بھی وقوع پر پہنچ گئے تھے۔ علاوہ ازیں ریٹا سے بھی بعض امور پر گفتگو نہایت ضروری ہے۔ میں انہیں بھی حاضر کر دوں گا۔ انہیں یہاں لانے کی ضرورت نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ ان تمام افراد سے میں وہیں آ کر ملاقات کر لوں گا۔ مجھے ایک نظر مبینہ جائے وقوع کا بھی جائزہ لینا ہے۔ وہ بولا، آپ جب دل چاہے تشریف لے آئیں۔ ایک ممکنہ خدشے کے تحت میں نے پوچھا، پولیس نے مبینہ جائے واردات کو سیل تو نہیں کیا ہوا؟ اس نے نفی میں جواب دیا، جس پر مجھے حیرت بھی ہوئی اور اطمینان کا احساس بھی ہوا۔ پولیس کی بے پرواہی میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی۔ میں چند لمحے سوچنے کے بعد رخشندہ سے مخاطب ہوا، آپ کے گھریلو ڈرائیور کا کیا نام ہے؟ بشیر بھٹی، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، بشیر بھٹی کون سی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے؟ ٹویوٹا کرسیڈا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ بشیر بھٹی روزانہ وحید الدین کو لنچ پہنچانے دفتر جایا کرتا تھا۔ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، کسی روز بشیر بھٹی کو بھی میرے پاس بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، بھیج دوں گی۔ اس کے علاوہ میں نے رخشندہ کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، اگر کسی معاملے میں ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کو بھی گواہی کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا، کل صبح عدالت کے کمرے میں ملاقات ہوگی۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے حدود آرڈیننس مجریہ 1979 کی دفعہ 10 کے تحت عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ یہ سب میری توقع کے عین مطابق تھا۔ میں اپنا وکالت نامہ اور ضمانت کی درخواست دائر کر چکا تھا۔ علاوہ ازیں دیگر تمام تیاریاں بھی مکمل تھیں۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے موکل اور اس مقدمے کے ملزم وحید الدین نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میرا موکل اس معاشرے کا ایک باعزت اور معتبر شخص ہے۔ اس کا پولیس ریکارڈ آئینے کی طرح شفاف ہے۔ آج تک یہ کسی چھوٹے سے چھوٹے اخلاقی، معاشرتی یا قانونی جرم میں ملوث نہیں پایا گیا۔ موجودہ معاملے میں بھی یہ بے گناہ ہے۔ اور وکیل استغاثہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، وکیل صفائی کے موقف سے میں مکمل طور پر اختلاف کرتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آج تک کسی شخص سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا تو آئندہ بھی وہ جرم سے پاک صاف زندگی گزارے گا۔ کسی کی بے گناہی کو ثابت کرنے کا یہ کون سا فارمولہ ہے؟ یہ فارمولہ نہیں ہے میرے دوست، میں نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور نہ ہی میں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آپ میرے موقف سے مکمل یا نامکمل طور پر اتفاق کریں۔ پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ سننا چاہیں تو کچھ عرض کروں، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آپ نے تو میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی مداخلت شروع کر دی ہے۔ جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ تھینک یو یور آنر، میں نے گردن کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے کہا، پھر اپنی ادھوری بات کو تکمیل تک پہنچاتے ہوئے دلائل جاری رکھے۔ جناب اعلیٰ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا موکل زیر سماعت مقدمے میں ملوث نہیں۔ وہ بے گناہ ہے اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت باقاعدہ اسے اس معاملے میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ اس کی شہرت اور نیک نامی کو شدید ترین نقصان پہنچایا جا سکے۔ لہٰذا میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے موکل کی ضمانت منظور کر لی جائے۔ وکیل استغاثہ ضمانت کی مخالفت میں بولا، یور آنر، پولیس نے ملزم کو حدود آرڈیننس کے ذیل میں گرفتار کیا ہے، جو کہ سنگین ترین جرم ہے۔ مظلومہ ناصرہ کے بیان، اس کے طبی معائنے اور جائے واردات کے شواہد سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ ملزم کی ضمانت منظور کرنے کے بجائے اسے سخت سے سخت سزا سنائی جائے۔ میں نے کہا، میرے فاضل دوست، سخت سے سخت سزا کا مطالبہ آپ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ ابھی وہ مرحلہ بہت دور ہے۔ شاید آپ آج کچھ پریشان ہیں۔ میں نے اسے سلگانے کے لیے دانستہ یہ جملہ کہا تھا۔ میرے عمل کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا۔ وہ بھنائے ہوئے انداز میں گویا ہوا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مائی ڈیئر ڈیفینس کونسلر۔
پھر وہ جج کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یور آنر، ملزم نے ایک انتہائی سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر اس کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی تو یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہوگا۔ جناب اعلیٰ، میں نے ضمانت کے حق میں دلائل کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، میرا موکل ایک امن پسند معزز شہری ہے، اس کی نیک نامی بھی مسلمہ ہے۔ ایک کامیاب کاروباری شخص ہونے کے ناطے وہ معاشرے میں محترم مقام کا حامل ہے، وہ ایک صاحب حیثیت اور ساکھدار شخص ہے۔ میرا خیال ہے اس کی ضمانت منظور کرنے میں معزز عدالت کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ وکیل استغاثہ نے مخالفت جاری رکھی، جناب اعلیٰ، ملزم کی نیک نامی، شہرت، شرافت اور معاشرتی حیثیت رہی ایک طرف، وکیل صفائی یقیناً اس کے نیک چال چلن اور با کردار ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی مہیا کر دیں گے، لیکن اس وقت ملزم ایک ایسے جرم میں ملوث ہے جو سنگین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قابل مذمت بھی ہے، اس لیے وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں۔ جناب اعلیٰ، میں اپنے موکل کو نیک نام ثابت کرنے کے لیے واقعی ہر قسم کا سرٹیفکیٹ اور زندہ گواہ پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ تفصیلات مناسب موقع پر معزز عدالت کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ فی الوقت میں یہی کہوں گا کہ میرے موکل کو ایک گہری سازش کے تحت اس گھناؤنے جرم میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ وکیل استغاثہ نے کہا، جناب اعلیٰ، وکیل صفائی کی یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے کسی اور موقع کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح پہیلیاں بھجوا کر آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے وکیل مخالف کے جواب میں کہا، میرے فاضل دوست، میں نے بھی جن تفصیلات کا ذکر کیا ہے وہ قبل از وقت آپ کے سامنے نہیں لائی جا سکتی۔ اس کے لیے آپ کو مقدمے کی باقاعدہ سماعت تک انتظار کرنا پڑے گا، اور آپ جو یہ بار بار کسی گہری سازش کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ کے لہجے میں جھنجھلاہٹ پنہاں تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، جناب اعلیٰ، جیسا کہ معزز عدالت یہ بات جانتی ہے، آئندہ چند ماہ میں ملک بھر میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ سیاسی سرگرمیاں آج کل زوروں پر ہیں۔ میرا موکل بھی صوبائی اسمبلی کی ممبرشپ کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ اس نازک موقع پر وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا سکینڈل بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقت مخالف پارٹی زیادہ بہتر طور پر جانتی ہے۔ مجھے شک ہے کہ میرے موکل کی نیک نامی کو متاثر کرنے کے لیے یہ گھناؤنی چال چلی گئی ہے۔ کیا آپ کو صرف شک ہے؟ جج نے استفسار کیا۔ میرا شک قریب از یقین ہے۔ اس سلسلے میں آپ کچھ ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ وقت آنے پر پیش کر سکتا ہوں، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے تپتے ہوئے انداز میں کہا، جناب اعلیٰ، یہ وکیل صفائی کی چال ہے۔ وہ اس قسم کی ڈرامہ بازی کے لیے مشہور ہیں۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، الفریڈ ہچکاک یا پیری میسن؟ میں خود کو صرف ایک وکیل سمجھتا ہوں میرے فاضل دوست، میں نے متحمل لہجے میں کہا۔ پھر جج کو مخاطب کرتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا، جناب اعلیٰ، معزز عدالت سیاسی چال بازیوں سے بخوبی آگاہ ہے، اس لیے میں ایک مرتبہ پھر اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں درخواست کروں گا۔ وکیل استغاثہ کسی بھی طور پر ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، جوشیلے لہجے میں بولا، جناب اعلیٰ، ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے۔ مظلومہ کے میڈیکل چیک اپ سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ مجرمانہ حملے کا شکار ہوئی ہے۔ ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے طبی معائنے کی رپورٹ ہی کافی ہے، جو اس کی تصدیق کرتی ہے کہ ملزم اس مذموم فعل کو مرتکب ہوا ہے۔ میں نے وکیل استغاثہ کو تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، کیا آپ کو یقین ہے کہ مظلومہ کے طبی معائنے کی رپورٹ اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی تصدیق کرتی ہے؟ ہاں، مجھے پورا یقین ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ اس زیادتی کا ارتکاب میرے موکل نے کیا ہے۔ میں نے ٹھوس لہجے میں پوچھا۔ وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مجھے 100% یقین ہے۔ اس یقین کی وجہ اس نے اہم کانہ انداز میں دہرایا۔ وجہ ظاہر ہے، مظلومہ ناصرہ کا بیان اور طبی معائنے کی رپورٹ سے سب کچھ عیاں ہے۔ میں نے کہا، میرے فاضل دوست، میرے موکل پر الزام عائد کرنے کے لیے سب کچھ کافی نہیں۔ وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ پھر مظلومہ کے شور مچانے پر دفتر کا عملہ جائے واردات پر پہنچا تھا، وہاں مبینہ جرم کے آثار پائے گئے تھے۔ یہ بھی کافی نہیں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بیزاری سے بولا، پھر کافی کیا ہے؟ میں نے وکیل استغاثہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے جج کو مخاطب کیا، جناب اعلیٰ، میں معزز عدالت کی اجازت سے
اس مقدمے کے تفتیشی آفیسر کو کٹہرے میں بلانا چاہتا ہوں۔ ایک نہایت ہی اہم معاملہ درپیش ہے۔ جج نے میری درخواست منظور کر لی۔ انکوائری آفیسر وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، آئیو صاحب، آپ اس کیس کے تفتیشی آفیسر ہیں، میں آپ سے چند سوالات کروں گا، اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، البتہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوال کیا، آئیو صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کس نے دی تھی؟ میں اس شخص کا نام نہیں جانتا۔ آپ نے نام پوچھا نہیں یا بھول گئے؟ پوچھا نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ جھزبز ہو کر وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ چلیں، کوئی بات نہیں، میں نے مصلحت آمیز لہجے میں کہا۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور پولیس والے بھی بہرحال انسان ہی ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بھول چوک معاف۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے سوال کیا، انکوائری آفیسر صاحب، آپ کو یہ معلوم ہوگا وہ فون کس نمبر سے کیا گیا تھا؟ اس نے ایک مرتبہ پھر معذوری ظاہر کی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، آئیو صاحب، پولیس کا ایک مروجہ طریقہ کار ہے، جب آپ لوگوں کو کسی ہنگامی واقعے کی اطلاع دی جاتی ہے تو آپ اطلاع دینے والے کا نام، پتہ اور ٹیلی فون نمبر ضرور نوٹ کرتے ہیں، پھر بیان کردہ فون نمبر پر فون کر کے اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ آیا یہ اطلاع بوگس تو نہیں۔ اس کے بعد ہی پولیس موقع واردات کی جانب روانہ ہوتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس زمانے میں سی ایل آئی کی سہولت موجود نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی پولیس ایمرجنسی کالنگ کا رواج عام ہوا تھا۔ آج کل کے مقابلے میں اس وقت پولیس کو زیادہ سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ انکوائری آفیسر نے جواباً کہا، آپ بجا فرماتے ہیں، ہمارے ہاں یہی طریقہ کار رائج ہے، لیکن موجودہ کیس میں ہم اطلاع دینے والے کا فون نمبر کنفرم نہیں کر سکے تھے، کرنا بھول گئے تھے یا کر نہیں سکے۔ میں نے کہا، آپ کی بھول چوک کچھ بڑھتی ہی نہیں جا رہی۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے سوال کیا، انکوائری آفیسر صاحب، آپ کو اس واقعہ کی اطلاع کتنے بجے دی گئی تھی؟ دوپہر 2:35 پر۔ کیا آپ کے روز نامچے میں بھی یہی وقت درج ہے؟ جی بالکل، اور یہی حقیقت ہے۔ میں نے پوچھا، جائے واردات پر آپ کتنے بجے پہنچے تھے؟ 2:50 پر۔ وہ بولا، جائے وقوع تھانے سے قریب ہی تھی۔ میں نے پوچھا، اطلاع دینے والے نے آپ سے کیا کہا تھا؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ دفتر کے اسٹڈی والے حصے میں افراتفری اور شور سنائی دے رہا ہے، کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی عورت کو مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ فوراً اس پتے پر پہنچیں۔ اس کا مطلب ہے اطلاع دینے والا جائے واردات کے قریب ہی موجود تھا۔ میں نے کہا، جب ہی اس نے ہنگامے اور چیخ و پکار کی آوازیں سنی تھیں۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، تفتیشی آفیسر نے کہا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں پوچھا، اطلاع دینے والا کوئی مرد تھا یا عورت؟ وہ بھاری آواز والا ایک مرد تھا۔ میں نے کہا، انکوائری آفیسر صاحب، آپ کو 2:35 پر اس واقعے کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع دینے والے نے یہ بتایا کہ کوئی عورت بند اسٹڈی میں چیخ رہی ہے، پھر جب آپ موقع واردات پر پہنچے تو وہ سب کچھ ہو چکا تھا جس کے الزام میں اس وقت میرا موکل ایکیوزڈ باکس میں کھڑا ہے۔ میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ وقوع کے روز میرا موکل دوپہر 2:32 پر اپنے اسٹڈی روم میں داخل ہوا تھا۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص 2:32 پر اسٹڈی روم میں داخل ہو، 2:35 پر کوئی عورت اسٹڈی روم میں چیخے چلائے اور ظاہر کرے کہ اس پر مجرمانہ حملہ کیا جا رہا ہے، پھر جب 2:50 پر پولیس جائے واردات پر پہنچے تو سب کچھ اختتام پذیر ہو چکا ہو؟ میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نوعیت کی شدید مزاحمت اور قلیل وقت میں وہ فعل ممکن ہے جو استغاثہ کی بنیاد ہے؟ منطقی طور پر تو یہ ممکن نظر نہیں آتا، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، مگر دیگر حقائق کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا۔ کون سے حقائق؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ وہ بولا، مظلومہ کا بیان، طبی معائنے کی رپورٹ اور… میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، کیا آپ نے مظلومہ کے طبی معائنے کو حتمی سمجھ لیا تھا؟ وہ بغلیں جھانکنے لگا۔ میں نے کہا، اس سلسلے میں مبینہ مظلومہ کی طرح مبینہ ملزم کا طبی معائنہ بھی ضروری تھا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو سکے۔ وہ بولا، اس کی ہم نے ضرورت محسوس نہیں کی، مظلومہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی شہادتیں ہمیں مل چکی تھیں، رہی صحیح کسر مظلومہ کے بیان اور اس کے طبی معائنے نے پوری کر دی۔ اس دوران میں نے خاص طور پر یہ بات نوٹ کی
کہ جج گہری دلچسپی سے میرے سوالات پر غور کر رہا تھا۔ میں نے اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، استغاثہ کی موٹی موٹی خامیاں معزز عدالت کے علم میں آ چکی ہیں۔ مبینہ مظلومہ کا بیان جھوٹ پر مبنی ہے، اور یہ بات میں عدالت کو باقاعدہ کارروائی کے دوران میں ثابت بھی کر دوں گا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو قبل از وقت ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کیس کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ میرا موکل ایک سوچی سمجھی سازش کا شکار ہوا ہے۔